میرے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ عز و جل کا بے پناہ کرم اور احسان عظیم ہے کہ اس نے ہر سال کی طرح اس سال بھی آپ کو اور ہم سب کو ماہ محرم کی 10 تاریخ کے دن یعنی یوم عاشوراء کے دن مسجد بی بی حلیمہ میں جمع ہونے کی توفیق بخشی ہے، ورنہ ہماری کیا مجال۔ اس انتظار میں انتقال کر گئے لوگ، اس انتظار میں لوگ چلے گئے کچھ لوگ، اللہ ان سب کی بخشش فرمائیں۔ اور گزشتہ سال جو رنگ ہماری مسجد میں تھا جوش و خروش کے ساتھ، مگر آج ہم کچھ اس انداز سے آج ہم بیٹھے ہوئے یا گفتگو سنتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں، اس لیے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے کئی ایک جنازے اٹھ چکے ہیں، کئی لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ یہ دلوں میں ہم جو غم لے کر بیٹھے ہیں کربلا کی یاد میں، اس لیے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کربلا والوں کے صدقے میں اللہ اس دنیا سے کرونا وائرس کی وبا کو اٹھا لے، کیونکہ آج کی وہ تاریخ ہے۔ اس تاریخ کو اگر آپ حدیث پاک کی روشنی میں دیکھتے چلے جائیں، آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو 10 محرم کی تاریخ تھی، آپ دیکھتے چلے جائیں یوم عاشورے کا دن تھا، آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا، اماں حوا سے آدم کی ملاقات یوم عاشورے کے دن ہوئی، اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو آگ گلزار بنایا گیا، تب بھی آپ دیکھیں کہ وہ بھی عاشورے کا دن تھا۔ غرض ہے کہ پہلی مرتبہ جب زمین پر آسمان سے پانی برسا وہ بھی عاشورے کا دن تھا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رہیں، عاشورے کا دن تھا، باہر آئے، عاشورے کا دن تھا۔ غرض ہے کہ سرکار کے دیوانوں ہر ایک چیز اللہ نے عاشورے کے دن ہی نجات بھی دی اور وجود بھی بخشا، اور مزید میرے نبی فرماتے ہیں عاشورے کے دن ہی دنیا ختم ہو جائے گی، اور ابتدا بھی اسی سے ہوئی ہے، انتہا بھی اسی سے ہوگی۔ آج ہم امام حسین کی یاد میں اس مسجد بی بی حلیمہ لوہار واڑی میں مرکز سنی دعوت اسلامی ریچور کی جانب سے ہر سال ہم یہاں یہ یاد حسین کی محفل مناتے ہیں، ذکر کربلا کرتے ہیں، اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں، امام حسین کی یاد مناتے ہیں، دعائیں پڑھی جاتی ہیں اور پڑھایا جاتا ہے، اس لیے کہ سال بھر تک کا بیمہ والا دعا بھی آپ کے سامنے مولانا جمیل برکاتی صاحب پڑھائیں گے۔ اس سے قبل کہ مجھے اجازت ملی ہے کہ میں آپ کے سامنے وہ دعا جو ہمیں بزرگوں سے عطا کی گئی ہیں وہ آپ کے سامنے پڑھانے کے لیے آیا ہوں، تو لہٰذا میں آپ حضرات کے سامنے یہ دعا پڑھاؤں گا۔ ابھی جیسے کہ آپ نے اعلان سنا تھا کہ ہمارا جو پروگرام ہے ظہر کے بعد سے عصر تک ہے، مگر کچھ لوگ جمعہ میں اعلان کے بعد اور میں اور مولانا کی گفتگو فون پر ہونے کے بعد ایسے فون مولانا کو بھی آنے لگے، مجھے بھی آنے لگے، بھائی کھانا کیوں نہیں کھلاتے، فلاں فلاں شروع ہوا۔ پھر اس کے بعد کھانے کا انتظام خود لوگ کرنے لگے، اللہ ان کو سال بھر تک رزق میں برکت عطا فرمائے۔ ہم نے سوچا چلو اعلان تو ہم ظہر سے عصر تک کرے تھے، مگر جب امام حسین سب کو بٹھا لینا چاہ رہے ہیں تو کھلا کر بھی بھیج دیں گے، تو لہٰذا ہم اس لیے تھوڑا پروگرام جیسے کہ اب شاید عصر کے بعد پڑھیں گے دعا، عصر کے بعد ہی پڑھا دیں، اور جو زندگی کا بھیما کے سلسلے میں جو امام زین العابدین کا عطا کردہ مجرب عمل ہیں اس کو انشاءاللہ بعد نماز عصر پڑھائی جائے گی۔ اس سے قبل میں چند واقعات آپ کے سامنے رکھ کر گزر جاؤں گا، کیونکہ ایک ایسی عظیم شخصیت کا تم نے اور ہم نے خطاب سنا ہے جس خطاب کو سننے کے بعد سینے تو مدینے بن چکے ہیں، اور اہل علم اور جاننے والے چھوٹا موٹا جاننے والے جان چکے ہیں کہ تخلیق کا مقصد کیا ہے کائنات کا، اور دنیا بنانے کا مقصد کیا ہے، اور دنیا چل رہی تو کس کے صدقے میں چل رہی۔ ان ساری باتوں
باتوں کو انہیں سمٹ کر کچھ حدیث کی روشنی میں بتا کر وہ رخصت ہو گئے۔ اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، انہیں ہمیں سب کو اللہ صحت بھی عطا فرما دے۔ صحیح معنوں میں دنیا کا نظام چل رہا ہے تو کسی اور کی وجہ سے نہیں، پنجتن پاک کے صدقے میں چل رہا ہے، امام حسن حسین کے صدقے میں چل رہا ہے، شہیدان کربلا کے صدقے میں چل رہا ہے۔ میں بار بار جمعہ میں یہ اشارہ کر رہا ہوں، کربلا صرف ہم واقعات کو سن کر دو آنسو بہانے کا نام نہیں ہے، ہر وہ چیز کو غور و فکر کریں کہ کربلا کے اندر امام حسین نے ہمیں کیا پیغام دیا، زینب نے کیا پیغام دیا، ام ارباب نے کیا پیغام دیا، ام اللیل نے کیا پیغام دیا، معصوم علی اصغر نے کیا پیغام دیا، اون و محمد نے کیا پیغام دیا، امام قاسم نے کیا پیغام دیا، علی اکبر نے کیا پیغام دیا، علی عباس نے کیا پیغام دیا۔ اس کو جاننا ضروری ہے۔ ہم تو صرف بازو کے کٹنے کا تذکرہ سنتے ہیں، مشکیزہ لے کر آنے کا سنتے ہیں، مگر حضرت عباس علم بردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ نے اپنی ساری زندگی امام حسین کی غلامی میں گزاری، جبکہ آپ بھائی ہونے کے ناطے کبھی آپ نے اپنے بھائی کو بھائی نہیں کہا، آقا حسین کہتے ہیں، مولا حسین کہتے ہیں۔ پتہ یہ چلا سرکار کے دیوانوں، ادب و احترام کا انداز دیکھو، ان کے دل میں آل رسول کا کتنا احترام تھا۔ حضرت عباس علی کے بیٹے ہیں مگر فاطمہ کے بیٹے نہیں ہیں، ام بنین کے بیٹے ہیں۔ اگر امام حسین فاطمہ کے بیٹے ہیں، یہ مقام اور مرتبہ صرف اور حسن اور حسین کو ملا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت عباس علم بردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ خد میں بھی بہت لمبے ہائٹڈ تھے، اللہ نے ان کو طاقت بھی عطا کی تھی اور بڑے آپ لمبے تگڑے ہائٹڈ تھے، ہٹے کٹے تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا غور کریں، ان کا آپ کے سامنے مختصر واقعہ عرض کر دوں گا، اس کے بعد میں آپ کو دعا پڑھا لوں گا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ذرا محبت بھرے انداز سے درود پاک کی ڈالیاں عقیدت کی تھالی میں رکھ کر مدینہ پہنچا دو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادن الجود والکرم والہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خاتون جنت کا جب آخری وقت وصال قریب آیا، اس سے قبل مولا علی کو بلاتی ہے، کہتی ہے اے میرے سرتاج، مجھے ایک بیٹے کی ضرورت ہے۔ مولا علی نے کہا بیٹے تو آپ کے حسن حسین ہیں، کہا یہ تو میرے نبی کے بیٹے ہیں، مجھے میرا بیٹا چاہیے، مجھے میرا بیٹا چاہیے۔ وہ یہ ہے حضرت علی کے سامنے خاتون جنت یوں کہتی ہے میرے وصال کے بعد تم کو ایک ایسے گھرانے سے نکاح کرنا ہوگا، ایک ایسے خاندان سے نکاح کرنا ہوگا جو خاندان اعلیٰ بھی ہو اور طاقتور بھی ہو، علم والے بھی ہو۔ اللہ اکبر۔ اور اس سے جو بچہ پیدا ہوگا میں اس کا نام ابھی سے تجوید کر کے رکھی ہوں، وہ آپ کو بتا دیتی ہوں، جب بھی بیٹا ہو جائے تو اس کا نام عباس رکھ دینا۔ خاتون جنت کہہ رہی ہے اس کا نام عباس رکھ دینا۔ مولا علی نے کہا عباس کیوں رکھا جائے؟ فرماتی ہے عباس اس لیے رکھیں، عباس کے اندر عین بھی ہے، با بھی ہے، علیب بھی ہے، سین بھی ہے، یعنی علی کا عین عباس کے اندر نظر آئے اور بطول کا با بھی عباس کے اندر با نظر آئے۔ احمد میرے نبی کا نام ہے آسمانوں میں، اس کا علیب بھی نظر آئے، حسن اور حسین کی سین بھی نظر آئے۔ اللہ اکبر۔ یہ سارے نام جس میں جمع ہو جاتے ہیں اسے کہتے ہیں عباس علم بردار ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام دینے والی کوئی اور نہیں ہے، نبی کی بیٹی ہے، کوئی اور نہیں ہے، خاتون جنت ہے، کوئی اور نہیں ہے، سیدہ فاطمہ ہے، کوئی اور نہیں ہے، یہ وہ فاطمہ ہے۔ اللہ اکبر۔ خود بھوکی رہ کر آنے والے سائلوں کے پیٹ کو بھرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بعد وصال کے مولا کائنات نے خاتون جنت کے کہنے کے مطابق عقیل بن ابو طالب کو بلاتے ہیں، ان کے بڑے بھائی سے کہتے ہیں بھائی جان عرب کے آپ سارے شجرے جانتے ہیں، اگر عرب کے اندر کوئی ایسا خاندان آپ کو مل جائے مجھے ان سے رشتہ کرنا ہے، ان کے یہاں اگر کوئی لڑکی ہے تو بتا دو۔ حضرت عقیل بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں یہاں سے کئی میل دوری پر ایک گھرانہ ہے، اس گھر کے اندر میں جا کر بات کروں گا، ادھر گفتگو ہو رہی ہے، ادھر رات جب اپنی زلفوں کو بکھیرتی ہے، یہاں سے
سے عقیل بن ابو طالب نکلتے ہیں مکان کی طرف رشتہ طے کرنے کے لیے. وہاں رات میں خواب میں جس کے ساتھ رشتہ طے ہونے والا ہے ام بنین نے خواب دیکھا. خواب کیا دیکھا؟ آسمان سے سورج اور چاند آیا ہے اور ان کی دامن میں یعنی بھر گیا ہے. وہ دیکھتے دیکھتے نور اتنا پھیل گیا اس سے وہ خوف زدہ ہو کر حیران ہو کر آنکھ کھلی بیدار ہو کر اپنی والدہ کو سناتی ہے میں نے ایسا خواب دیکھا کہ میری گود میں چاند بھی آ گیا اور سورج بھی آ گیا. اتنا سنتے ہی انہوں نے کہا یہ خواب کی تعبیر کسی معبر کے پاس جائیں وہی تعبیر بتا سکتا ہے. ادھر تعبیر بتانے والے معبر کے پاس جاتے ہیں. جا کر انہوں نے جو سارا واقعہ جو خواب دیکھا اسے بیان کیا. وہ معبر نے سننے کے بعد اس نے کہا کیا تم نے خواب دیکھا ہے؟ کہا ہاں میں نے دیکھا ہے. پھر اس نے پوچھا کیا یہ خواب دیکھا ہے؟ کہا ہاں میں نے دیکھا ہے. 3 بار اس نے پوچھا, تینوں بار انہوں نے یہی جواب دیا. تو اس نے کہا مبارک ہو تمہارا نکاح مولا علی سے ہونے والا ہے, حضرت علی سے ہونے والا ہے اور اس سے اولاد پیدا ہوگی. وہ اولاد کوئی اور نہیں وہ عباس علمبردار ہوں گے. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ آپ ذرا غور تو کریں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ام بنین کے بیٹے ہیں. جب شادی ہوگی رشتہ طے ہو گیا ام بنین جب آتی ہے مولا علی کے ساتھ دلہن بن کر آ رہی ہے. ان کی اہلیہ بن کر جب تشریف لائی خاتون جنت کا گھر آ گیا, فاطمہ کا گھر آ گیا جس کو نبی سونگا کرتے تھے. وہ فاطمہ کا گھر جب آیا ام بنین گھر کے ڈھیلیس کے پاس بیٹھ جاتی ہے. مولا علی فرماتے ہیں ام بنین یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا کہ یہ فاطمہ کا گھر ہے, آنکھوں سے آنسو روا ہے, اس گھر میں میں آنے کے قابل نہیں ہوں. میں یہاں آئی ہوں تو یاد رکھنا میں کنیز بن کر آئی ہوں اور کنیز بن کر ہی رہوں گی کہ یہ فاطمہ کا گھرانہ ہے, یہ رسول کی بیٹی کا گھر ہے. اللہ اکبر. وہاں ڈھیلیس کے پاس انہوں نے بوسہ دیا, اندر داخل ہوئے. امام حسن حسین سوئے ہوئے ہیں, پیروں کے پاس ام بنین بیٹھ جاتی ہے, آنکھوں سے آنسو روا ہے. آپ ذرا غور کریں. روتے ہوئے ام بنین نے کہا اے حسن حسین میں آپ کی ماں بن کر نہیں آئی, میں تو آپ کی کنیز بن کر آئی ہوں. ماں تو آپ کی فاطمہ آپ کی امی جان فاطمہ ہے, میں آپ کی ماں بن کر نہیں آئی. کتنا ادب و احترام ہے سادات اکرام کا, کتنا تعظیم کر رہی ہے ام بنین, دنیا والوں کو سوچ دے رہی ہے اے لوگوں اہل بیت کا احترام کرو, ان کا ادب بجا لاؤ. اور جو اہل بیت کی محبت میں ادب کرتے ہوئے مر جاتا ہے وہ مومن ہو کر مرتا ہے, اور جو بے ادبی کر کے مرتا ہے وہ کافر ہو کر مر جاتا ہے, وہ کافر ہو کر مر جاتا ہے. ہمیں ادب ضروری ہے. اسی لیے تو ابھی علامہ سید عاطف ابرار صاحب نے بھی آخری جملے یہی کہا ہے, ادب ضروری ہے. وہ چاہے سادات اکرام کا ہو, وہ چاہے علماء اکرام کا ہو, وہ چاہے اگر مشائخ اکرام کا ہو, ہمارا کام ہے ہر بزرگ کا ادب کرے. ادب کرنے والے کے اللہ درجے بلند کر دیتا ہے, مقامات طے کرا دیے جاتے ہیں. حضرت بندہ نواز نے نصیر الدین چراغ دہلوی کا ادب بجا لایا تو 4 مقامات پہ سر جھکانے سے 4 منازل طے کرا کر نصیر الدین چراغ دہلوی نے بندہ نواز کو سارے پردے ہٹا کر دکھا دیا. پتہ یہ چلا دیوانوں ادب کرنے سے عزت نہیں جاتی, عزت بڑھتی ہے. عزت کو اگر چاہتے ہو, اگر آج عزت چاہتے ہو ادب بجا لاؤ. یہی تو کربلا سے ہمیں پیغام ملتا ہے, یہی تو درس ملتا ہے. حضرت عباس کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. آپ جب بھی علی اکبر کے ساتھ چلتے تھے تو آپ کا عالم کیا تھا؟ آپ کا خط بہت بڑا تھا, آپ لمبے تھے تو آپ گھٹنوں کے بل چلا کرتے تھے. پوچھا گیا کیوں ایسا کرتے ہو؟ کیونکہ یہ ہم شبیہ مصطفیٰ ہیں علی اکبر, اور یہ آل رسول ہے, اور میرا سایہ آل رسول پر پڑنا یہ میں اپنے لیے بے ادبی سمجھتا ہوں. اللہ اکبر. غور کریں آپ کتنا ادب بجا لا رہے ہیں. اور حضرت عباس کو امام حسین نے پورے کربلا میں پورے خیمے کا کنٹرول کرنا اور دشمنوں کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری دی تھی. اس لیے حضرت عباس علمبردار خیمے کی طرف
घूमते थे, दुश्मन कहीं पीछे से हमला ना करे, इधर से हमला ना करे, मगर जब हजरत अब्बास खुद मैदान जंग में आने के लिए तैयारी करते हैं, बार बार आपने सुना क्या सुना कि बार बार अल अतश की आवाज़ें आने लगी। आप ज़रा गौर तो करो सरकार के दीवानों, हजरत अब्बास अलमबरदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान जंग में जब एक एक करके अहले बैत अतहर के घराने वाले शहीद होते गए, अब्बास आते हैं, इमाम हुसैन से इजाज़त तलब करते हैं, बड़ी मिन्नतों के बाद, बड़ी मिन्नतों के बाद, सब कुछ पेश करने के बाद आखिर में इमाम हुसैन इजाज़त देते हैं, और इजाज़त मिली तो घोड़े पर सवार हुए मैदान में निकल पड़े। अल्लाह अकबर, हजरत अब्बास की तलवार चली तो कई लोगों की लाशें गाजर मूली की तरह कट रही है और गिर रहे हैं। एक तन्हा अब्बास है, 22,000 का लश्कर है, लड़ते जा रहे हैं, लड़ते लड़ते कई लोगों की लाशें गिराने के बाद हजरत अब्बास से कई यजीदी हट गए। हजरत अब्बास वापस पलटकर खीमे के पास आए, मौला हुसैन से कहते हैं आका एक बूंद अगर पानी मिल जाए ना, सारे यजीदियों को कैफर किरदार तक पहुंचा दूंगा। ये जुमला कहना था। फरमाते हैं कि तुमको हौज़े कौसर पे पानी पीना, नाना जान इंतजार कर रहे हैं। ये सुनते ही आप अपने घोड़े का रुख यजीदियों के लश्कर की तरफ बढ़ाते हैं। जैसे लश्कर की तरफ यजीदियों के अपने घोड़े के रुख को किया, बढ़ा रहे थे, अंदर से आवाज आई अल अतश, पानी पानी। बच्ची सकीना पानी के लिए तड़प रही है। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े से नीचे उतरे, खैमे में जाते हैं। बच्ची सकीना तड़प रही है, चाचा मुझे पानी की जरूरत है, एक घुट मुझे पानी पिला दो। वो करबला का मंजर, ऐ मुसलमानों, आज हम पानी की शिद्दत क्या है, पानी की प्यास की शिद्दत क्या, इसका एहसास नहीं है। थोड़ा आप गौर करें, गर्मी के दिनों में अगर किसी को पानी ना मिल जाए किस कदर बेचैन और बेकरार होता है। प्यास इंसान को सताती है, प्यास की वजह से इंसान का गला घोटते हुए नजर आता है। मगर करबला के अंदर 3 दिन के प्यासे हैं, पानी तक नहीं है, मगर साबिर बनकर बराबर दीन के लिए, उम्मत की डूबती हुई कश्ती को तिराने के लिए, अपनी जान देने के लिए मैदान में कूद पड़ने वाला ये घराना। अल्लाह अकबर। हजरत अब्बास सकीना को देखते हैं, होंठ सूख रहे हैं, गला सूख रहा है। आपने मशकीजा लटका हुआ था निकाले और बच्ची से कहते हैं सकीना रोना नहीं बेटी, मैं पानी लेकर आऊंगा। हजरत अब्बास अपने मुश्किजा साथ लेकर घोड़े पर सवार हुए। अब जहां पहरा लगाया गया था दरियाए फरात के पास, सबसे ज्यादा फौजें दरिया के पास थी। अब वहां हजरत अब्बास की सवारी निकली। खुदा की इज्जत की कसम, इब्ने जियाद देख रहा है, शिमर देख रहा है, साद देख रहा है, अमर बिन साद देख रहे हैं कि हजरत अब्बास की सवारी जा रही है और किसी की मजाल नहीं जो अब्बास के आड़े आ जाए। जो भी आता है उसे कैफर किरदार तक पहुंचाया जाता। खुदा की कसम, आप दरियाए फरात के पास जब पहुंचे, लाशों के ढेर बिछा दिए, सारे यजीदी हट गए। दरियाए फरात के पास किसी यजीद की हिम्मत नहीं जो आकर खड़े हो जाए। पूरी तरीके से हजरत अब्बास ने अपने घोड़े को दरिया में उतारा और पूरी नजर दौड़ाकर देखा, किसी यजीद की हिम्मत नहीं जो अब्बास के करीब आए। आपने घोड़े की नकेल को ढीली करके कहा, घोड़ा भी 3 दिन का प्यासा है, साबिरों के साथ रहकर सब्र करना सीख चुका था, जानवरों के दिल में मोहब्बत थी। घोड़े भी अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, एक जानवर होकर भी मोहब्बत करता है। हजरत अब्बास ने ढीली दी और कहा कि घोड़े से कहते पी ले पानी। घोड़ा पीता नहीं, आंखों से आंसू निकले। अपनी जुबान हाल से कहता है, अब्बास जब तक सकीना के गले में पानी नहीं जाएगा मैं पानी नहीं पीऊंगा। एक जानवर होकर भी अहले बैत से मोहब्बत कर रहा है, अब्बास से मोहब्बत कर रहा है। आप मशकीजा में पानी भर लेते हैं और जैसे मशकीजा उठाए, खुदा की इज्जत की कसम, यजीदियों की तरफ से ऐलान हो गया, अगर ये मशकीजा पानी का अगर खैमे में चला गया तो ऐ यजीदियों, कोई तुम में नहीं बच सकेगा, तुम सबका सर उड़ा दिया जाएगा, तुम्हारी बीवियां बेवा हो जाएगी, तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, तुम्हारे मकानात पे यजीद का कब्जा होगा। उससे कब्ल के मशकीजा पहुंचने ना पाए, एक के मुकाबले में हजारों हमला शुरू करते हैं। खुदा की इज्जत की कसम, एक ही वक्त में जब कमान में तीर रखकर छोड़ते हैं, 2-2, 300 तीर आते हैं। कभी घोड़े को लगते हैं, कभी अब्बास को लगने जाते हैं तो अब्बास चुका ले रहे हैं। अचानक देखा दुश्मनों ने क्या करे, किस अंदाज से मारे, चारों तरफ से हमले हो रहे हैं। हजरत अब्बास घोड़े
کو دوڑا رہے ہیں اور ان کو صرف ایک ہی ذہن میں بات ہے، سکینہ میں پانی لا رہا ہوں، سکینہ میں پانی لا رہا ہوں۔ ایک تعداد جب آتی ہے دوسری ہٹتی اور اس سے زیادہ تعداد یزیدیوں کی آتی ہے۔ کیا ہم ایک آدمی 4 سے لڑ سکتے ہیں؟ کیا ہم ایک آدمی 2 سے لڑ سکتے ہیں؟ اللہ اکبر! حضرت عباس کی طاقت پر قربان جاؤ، انہوں نے وہاں روحانی طاقت کا استعمال نہیں کیا اور وہاں پر غیبی طاقت کا استعمال نہیں کیا۔ دنیا کہیں یہ نہ کہے یہ تو غیبی طاقت حاصل کرے، روحانی قوت سے لڑے ہیں، نہیں، حضرت عباس نے صبح قیامت تک کے لوگوں کو درس دینے کے لیے صابر بن کر گھوڑے کو دوڑاتے رہے۔ ایک یزیدی پیچھے سے آیا، اس نے زور سے تلوار لے کر حضرت عباس کے سیدھے کھاندے پر حملہ کیا، آپ کا بازو کٹ کر گر گیا، خون کے فوارے نکل رہے ہیں۔ آج ہم ناخن بھی اگر کاٹتے ہیں، اگر ناخن کی جگہ چمڑے کو ریزر لگ جائے ہماری چیخیں نکل جاتی ہے، ہم حیران ہوتے ہیں کہیں مجھے شوگر تو نہیں ورنہ اس کا بھی انفیکشن ہوگا، ہمیں ٹی ٹی انجیکشن لینا پڑے گا۔ قربان جائیے حضرت عباس پر، اللہ کی رضا کے لیے، اہل بیت کی محبت کے لیے، نبی کی شریعت کے لیے بازو کٹا ہے۔ ایک ہاتھ سے گھوڑے کو دوڑا رہے ہیں، اس طرف بازو میں آیا، اس نے زور سے تلوار چلائی، وہ بھی بازو کٹ گیا، آپ نے مشکزے کو اپنے دانتوں میں پکڑ لیا، گھوڑا دوڑ رہا ہے، خون کے فوارے بہ رہے ہیں، خون بہ رہا ہے۔ حضرت عباس گھوڑے کو دوڑاتے ہیں، ایک یزیدی دوڑتا ہوا سامنے آیا اور امام حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرف جا رہے ہیں اس بالکل اپوزٹ میں آ گیا اور آ کر اس نے کمان میں تیر رکھا اور وہ نشانہ باز تھا، اس نے ایسا نشانہ لگایا کہ سیدھا مشکزے کو جا کر تیر لگ جائے۔ اس نے وہ تیر رکھا جو تیر گھوڑوں پر چلایا جاتا ہے، وہ تیر جو جانوروں پر چلایا جاتا ہے، مشکزہ بھی چمڑے کا ہوتا ہے، اب اس کو لگے تو وہ تیر لگنا چاہیے۔ اس نے کمان میں تیر رکھ کر جب مشکزے پر حملہ کیا اور جیسے اس نے تیر کو چھوڑا وہ تیر فضاؤں کو چیرتا ہوا آیا۔ عباس نے اپنے منہ میں دانتوں میں مشکزے کو پکڑا تھا، وہ مشکزے کو تیر لگ کر آپ کے گلے کو لگ گیا تو سارا پانی زمین کربلا پی لیتی ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، جیسے آپ گھوڑے سے نیچے گرے، سکینہ مجھے معاف کر دینا، اے میری بیٹی میں نے تجھ سے کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کر سکا، مجھے معاف کر دینا، یہ کہتے ہوئے آپ گھوڑے سے نیچے گرے۔ سالموں نے گھوڑے دوڑائے، امام حسین وہاں خیمے سے دیکھ رہے تھے اس منظر کو، یزید اپنے گھوڑوں کو پیچھے ہٹائے، حضرت عباس کی لاش کو لے کر اڑتے ہیں اور ایک صبح سے لے کر جنگ جب سے شروع ہوئی تب سے لے کر امام حسین لاشوں کے ڈھیر جما رہے ہیں۔ علی اکبر شہید ہوئے، معصوم اصغر شہید ہوئے، امام قاسم شہید ہوئے، وہب بن عبداللہ کلبی شہید ہوئے، جانثاران اہل بیت شہید ہوئے، سب کی لاشیں کربلا میں پڑی ہوئی ہیں، کسی کا سر کٹا، کسی کے ہاتھ کٹے، کسی کے پیر کٹے، کسی کی گردن کٹی، سب کٹے ہوئے لاشوں کو جما کر رکھے۔ اللہ اکبر! حضرت عباس کی لاش کو بھی لا کر رکھا گیا، زینب کے بچوں کی لاشیں بھی موجود ہیں۔ آخر میں جیسے کہ مولانا نے کہا جب آپ خیمے سے باہر نکلے، امامہ پہنے، جھبا پہنے اور سب کچھ لباس زیبتن کر کے جب باہر نکلے، لوگوں کردار حسین ہمارے اندر ختم ہو گیا۔ سنی دعوت اسلامی کا ایک پلیٹ فارم ایسا ہے جہاں کربلا کا تذکرہ کرتی ہے، وہاں امام حسین کی تمام تر طریقہ کار اور ان کی طرز عمل، ان کی زندگی کو بھی لوگوں کے دلوں میں جگا کر بتاتی ہے حسینی کردار کیا ہوتا ہے۔ مولا حسین نے جب آخری مرتبہ جب خیمے سے باہر آئے اس وقت آپ کے چہرے پہ غصہ نہیں تھا، جو 3 مرتبہ غالباً کربلا میں انہوں نے خطبہ دیا نا، آخری خطبہ جب دیے تو اس وقت آپ کے چہرے پہ ایسا غصہ نہیں، آپ کے گھر میں کسی نے آ کر کسی کا مرڈر کر دیا آپ تو غصے سے آب و گولا ہو جائیں گے اور آپ پوری طریقے سے پورے محلے کو ایک کر دیں گے، گھر کا گھر ایک کر دیں گے، مگر یہاں لاشیں بچھائی گئی۔ جب امام حسین گھوڑے پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں یزیدوں کے پاس، آخری مرتبہ ٹینشن نہیں، ہیبت نہیں، اطمینان کے ساتھ جا کر یزیدیوں سے کہتے ہیں یزیدیو میرا چہرہ دیکھو، یہ وہ چہرہ ہے جس کو میرے نبی نے چوما تھا، جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو، ابھی بھی یاد دلا رہا ہوں۔ کل قیامت میں یہ نہیں بول رہا کہ امام حسین نے ہمیں محشر کا میدان یاد نہیں تھا،
تقریر کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں میں اس نبی کا نواسا ہوں، میرے خاطر میرے نانا نے خطبہ چھوڑا ہے، میرے خاطر میرے نانا نے سجدے کو طویل کیا ہے، سمجھا رہے ہیں، سمجھا کر بتا رہے لوگوں امام حسین لڑنے نہیں گئے تھے، اصلاح کرنے کے لیے گئے تھے، اور بتا رہے لوگوں کرسی پر بیٹھنے والا، تخت و تاج پر بیٹھنے والا شرابی نہیں، بے نمازی نہیں، داڑھی منڈا نہیں، عورتوں کو دیکھنے والا نہیں، بے ادب نہیں، بلکہ شریعت کا جو پابند ہوگا اسی کو حسین امیر مانتا ہے، اس سے ہٹ کر جو بھی آئے گا اسے امیر نہیں مان سکتا، اس لیے میں جان تو دے سکتا ہوں، آخری بار میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، یزید کی باتوں میں مت آنا، یزید کی باتوں میں مت آنا، بار بار امام حسین سمجھا رہے ہیں، مگر سمجھاتے ہیں تو لوگ تیروں سے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ آخرکار جب امام حسین کی تلوار اٹھی، جب ادھر سے حملے ہوئے، تلوار رکنے کا نام نہیں لیتی۔ کون روک سکتا ہے حسین کی تلوار کو؟ کیونکہ ہاتھ حسین کا ہے اور تلوار علی کی ہے، ذوالفقاری حیدری ہے وہ، ہم مولا علی کی تلوار ہے، امامہ سر پہ ہے۔ ارے جب میرے رسول کا بال مبارک کو خالد بن ولید ٹوپی میں رکھ کر میدانوں میں نکل پڑتے ہیں تو بڑے بڑے میدانوں میں فاتح بن کر نکلتے ہیں، یہاں تو سراپا میرے نبی کا جھبا بھی ہے، امامہ بھی ہے، وہ جنگ اور ہے، یہ جنگ اور ہے، وہاں کا مسئلہ اور ہے، یہاں کا مسئلہ اور ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے وہاں چاہتے تو امام حسین کرامت دکھا سکتے تھے، مگر انہوں نے کرامت نہیں دکھائی، جانتے تھے امام حسین اب میرے بعد جتنے آئیں گے وہ سب دکھا دیں گے کہ حسین مجبور نہیں تھا، مختار اختیار والا تھا، اختیار والا تھا، اللہ نے اختیار دیا ہے، پانی بند کرے کوئی بات نہیں، غریب نواز آئیں گے دریا، آپ پورا انا ساگر کو کاسے میں لے کر دکھا دیں گے کہ میرا نانا کربلا میں مجبور نہیں تھا۔ اس کا جواب تو اجمیر سے مل گیا۔ اسی طریقے سے کئی ایک ایسے سوالات ہیں جو لوگ کہتے ہیں امام حسین وہاں کیوں یوز نہیں کرے، وہاں کرامت نہیں دکھانا تھا، کرامت غیروں کو دکھائی جاتی، اپنوں کو نہیں۔ یہاں جتنے تھے سب نام نہاد مسلمان تھے۔ آج جو لوگ کنفیوز میں ہیں، اہل حدیث، تبلیغی جماعت، یہ جتنے بھی فرقے نظر آ رہے ہیں، لوگ نماز 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 بول کے بھاگ رہے ہیں۔ نماز کیا چیز ہے جانتے ہو؟ نماز، پوری نماز، ابھی جیسے مولانا نے کہا نا، یہ دنیا کا جو بنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ پنجتن پاک کے صدقے میں بنایا گیا، یہ اہل بیت کے صدقے میں بنایا گیا۔ نماز نماز نماز، اہل حدیث نماز، تبلیغی نماز، جماعت اسلامی نماز، خالی نماز نماز نماز، محبت نہیں ہے، محبت نہیں ہے۔ خدا کی قسم اگر محبت آ گئی واپس تخت و تاج ہمارے قدموں میں آ جائیں گے۔ اب افراتفری میں ڈال دیا گیا، نفرتیں پیدا کر دی گئی ہے، نفرت کی بین بوئی گئی ہے، آج ہم پریشان ہیں، ادھر جائیں ادھر جائیں۔ لوگوں اہل بیت کا دامن چھوڑ کر کبھی سکھ نہیں مل سکتا۔ آج لے لو تحفہ، خاندان اہل بیت کے صدقے میں امام زین العابدین نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک مجرب دعا آپ نے عطا فرما دی ہے، وہ آپ کو پڑھنا ہے۔ اور بزرگان دین، دیکھیے حضور نے ایک حدیث فرمائی ہے، سرکار کی حدیث ہے، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اور میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ حکمت کی تعلیم گھر والوں کو ملتی ہے اور گھر والے ہی جانتے ہیں، وہ سینہ با سینہ جو چلتا ہوا آیا ہے۔ اور یہ جو علم شہر جو میرے نبی نے کہا اس میں سب آ سکتے ہیں، ہر کوئی علم کی بات کرتے ہوئے کوئی گمراہ بھی ہو جاتا ہے، جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہو یقیناً وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا، ہر گمراہ کو سیدھی راہ پر لگا دیتا ہے۔ آج ہمیں ایک موقع مل رہا ہے دعا پڑھنے کا، اور اگر پڑھ بھی نہیں سکے تو کم سے کم سننے کے لیے بھی کہا گیا ہے۔ پڑھنے نہیں آتا تو جو سنے گا 1 سال کا اس کا بھی بیمہ ہو جائے گا، بولو سبحان اللہ۔ 1 سال تک موت نہیں آئے گی۔ اب تو لوگ ڈر رہے ہیں، موت بلٹ ڈر رہے ہیں، کرونا 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 کرونا۔ ارے یہ کرونا ابھی جیسے مولانا بولے نہیں، یہ کیا بھی بیماریاں، یہ وبائیں کچھ نہیں ہے صاحب، اگر ہمارے دل میں سچی محبت۔ حکومت کے نزدیک الگ چیز ہے، میں اپنی عقیدت کی بات عرض کر رہا ہوں۔ پھر بعد میں یہ بولیں گے سنی مولانا لوگ ایسے ہی بولتے، وہی ماسک نہیں لگانا، سوشل ڈسٹنس مینٹین نہیں کرنا، اللہ بڑا ہے، ایسا بولے پھرتے بعض جنے یہ ادھر رہتے، وہ ابھی بھی بعض لوگ کیا ہے ماسک لگا رہے ہیں۔ میں کئی بار بولا ہوں سب سے بڑا سینیٹائزر وضو ہے۔ ارے زور سے بولو جی، کتنے بار کلی کرنا؟ زور سے بولو۔ اچھا، کلی کرنے سے پہلے کیا کرنا؟ بولو جی، کر رہے مسواک۔ اب یہ سب سے بڑا ویکسین ہے دیکھو، کرونا وائرس کو بھگانے کا۔
اگر آپ مسواک کریں گے تو کون سو بھی وائرس کسی کے چھینکنے کا بھی اڑ کر نہیں آتا، کوئی سامنے لا کو منہ پہ ڈالا تو بھی نہیں آتا، فرشتہ حفاظت کر رہا ہے۔ زور سے بولو۔ وضو کی اہمیت کو ہم نے نہیں سمجھا، جو وضو سے رہتا ہے وہ اللہ کی رحمت میں رہتا ہے، اور معصوم فرشتے اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ ارے کلی 3 بار کلی کرتے ہیں، مسواک کرنا میرے نبی کی سنت ہے، اور جو مسواک کر کے کلی کرتے غرارہ کرتے ہیں، بتائیے کیا بچا اس کے اندر؟ منہ صاف ہوا، دانت صاف ہوئے، یہاں تک نبی نے کہا ہے کہ فرشتے اس کے منہ میں داخل ہوتے ہیں، نماز میں کھڑا ہو گیا، مسواک کرنے والا تو 70 رکعت کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت نبی نے کہا یقین رکھنا، چاہے مسواک ہو یقین رکھنا، کلی ہو یقین رکھنا، دعا پڑھنا ہو یقین رکھنا۔ یقین نہیں ہے پوری قرآن سینے میں بھلے کو پھرو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یقین ہے تو خالی بسم اللہ کافی ہے جو سمندر میں بھی راستہ نکال سکتا ہے۔ میں یہ چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، اس لیے دیوانوں مسلمانوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے جو کتاب دی ہے یہ کتاب مومنوں کے لیے شفا بن کر آئی ہے، اس کا یوز اور استعمال ڈائریکٹ نہیں، وسیلے سے حاصل کرو۔ خدا کی قسم جو خاندان اہل بیت اور جو علماء اکرام ہے ان کے زانو ادب بیٹھ کر سیکھو۔ جب کوئی بسم اللہ پڑھتا ہے تو زہر کا بھی اثر نہیں ہوتا ہے۔ ابھی تو بسم اللہ ہے ہی ہے، ہم تو یہ پڑھتے من گجرے اللہ تعالی کانچ سنبل بچنا دادا خردم، یہ پڑھ کر اب کانچ کھلائے تو سب کھا لیتے۔ بولو جی سبحان اللہ۔ یہ جو آپ کے سامنے بلف پھوڑے نا، بلف لائے تھے، بلف کے اندر کیا کیا رہتا؟ بلف بنانے والے کو پوچھو، روشنی پھینکنے کی کیپیسٹی، گرمی کو لینے کی کیپیسٹی، سامنے والے کو ٹھنڈک پہنچانے کی، اس کے اندر ساری چیزیں رہتی ہے۔ اس کو ہم نے پھوڑ کر آپ کے سامنے رکھے ہیں، اب دعا پڑھا کر کانچ کھلاتے، روزہ نہیں ہے سالے، کھاتے نہیں کھاتے؟ کھاتے کھاتے نہیں بھائی؟ یس، شامپل دیکھا جاتا، بولتے نہیں ایک ذرا شامپل دو جی، بولتے اچھا رہا تو 1 کلو دو بولتے، اور اچھا رہا تو 2 کلو دو، سب ہمارے گھر میں بھی پسند کرتے ہیں۔ اب آپ کو ایک شامپل دکھایا جاتا، پڑا کر کھلاتے۔ چپلک بھی کھاتے، چپلک کیا ہے بھائی؟ زہر ہے، مگر نہیں کھاتے، نہیں کھاتے نہیں، مگر یہ دعا ایسی ہے کھاتے۔ اگر کون تو میں کھاتوں بولے کیا بھی نہیں ہوتا، یہ میں پڑھا ہوا دعا میں کھاتوں دے کب کیا ہوتا بولے تو کیا تو ہوتا، میں ذمہ دار نہیں اس کی بات ہی تو بول رہا ہوں میں۔ اب ایک گھر میں چولہے کے پاس بگونا رکھے، چپلک گری، کیا گری کس کو بھی نہیں معلوم، اوپر سے سالنا ڈال لے رہے، لا رہے کھٹورا رکھ رہے، بعد میں دیکھے چپلک ہے اندر۔ اب اگر کوئی یہ دعا پڑھ لے تو قسم خدا کی پسینہ نکلیں گا، پورا پسینے کے ذریعے سب ختم ہو جائے گا۔ یہ تو دیکھ رہے چاپ، ناک سانپ کاٹے سالا، اگر فون کرے تو فون میں دعا پڑھے تو آرام ہو جا رہا۔ پوچھے کیسا ہوتا صاحب، ایسا فون میں کیسا زہر اترتا؟ وہ تو زہر نہ پوائزن ہے، اندر چلے جاتا، اس کو کیسا اتارا جا سکتا؟ فون پہ کیسا سامنے لانا دعا، یعنی دوا کھلانا، کون سو تو جڑی بوٹی دیتے سمجھے میں دعا پڑھ رہے نا، کئی کو نہیں ہوتا، ویسو اثر ہوتا۔ کیسا اثر ہوتا صاحب؟ دیکھو صاحب کیسا اثر ہوتا۔ یہ دیکھیے میں آپ فون کر رہے، میں آپ کو بات کر رہا ہوں، فون پہ ان کو گالی دینا شروع کرے تو غصہ ہوا، غصہ آ گیا، چہرہ لال ہو گیا، کیا صاحب کدھر صاحب، کیا صاحب میں آپ کی عزت کرتا ہوں صاحب، آپ حد سے زیادہ بول رہے صاحب، بدل گیا پورا پلان ہی تیور ہو گیا ان کا، پورا تیور بدل گیا، پلان سب ادھر کا ادھر تہس نہس ہو گیا۔ بولے کیا ہوا حضرت؟ بولے کیا آپ ایسے باتیں کر رہے؟ ایسے باتیں میں جب ایسا اثر ہے تو ویسے باتیں میں کیا اثر ہے؟ میں سامنے نہیں بولا، فون پہ بول رہا تو غصہ آ رہا، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر فون جا رہا، رکھ ہوں دیکھ تو تیرے ویسا ایسا، ارے فون میں دیکھ رہے ہوں گے نا اکثر، ارے گالی دیے تو فون پہ اثر ہو رہا، گالی دیے تو اثر ہو رہا، جو جو گالی دینا ہے دینے رہے اس کو اثر ہو رہا، آ کر اب دیکھ رہا ہوں دیکھ پورے گھر کو تیرے تباہ کر رہا ہوں دیکھ فلاں فلاں سب شروع ہو گیا، یعنی گالیوں میں اثر ہے تو اللہ کے کلام میں اثر نہیں ہے۔ یقین رکھو اللہ کے کلام میں یہ پاور ہے، یہ کتاب کسی اور کو نہیں دی گئی ہے، مصطفیٰ کے غلاموں کو دی گئی ہے، اللہ نے ہم جیسے گناہگاروں کو عطا کر دیا، اس سے فائدہ اٹھاؤ، الماری کی زینت بنا کر مت رکھنا۔ اگر آپ کو قرآن صحیح سیکھنا ہے آؤ مبلغین سے رابطہ کرو، خدا کی قسم وہ پڑھنا بھی سکھائیں گے اور کس موقع پر کون سی آیتیں پڑھنا وہ بھی بتا دیں گے آپ کو۔ اب ہم دعائیں پڑھاتے اسے یقین کی بنیاد پر یقین رکھ کر پڑھنا چاہیے۔ جان چھوڑوا ایسا بولا تیرے کو مچھر ہی کافی ہے مارنے کو،
اگر نہیں بھائی اللہ کا کلام ہے، بزرگاں بولے سو ہے، اس میں اللہ رسول بولے سو ہے، بول ایسا یقین رکھا ازدا کو ایسا کھا لیا، بول ازدا کیا کرتا؟ کاٹتا نہیں انہیں، نگلتا اندر لیتا، اس کے باوجود بھی اندر نہیں مرتا. کئی بولے دعا پڑا سو ہے، ان پریشان ہوتا، کئی کو ہضم نہیں ہو رہا، بول کلیچ کرتا ہوں آخر میں. ارے بولو جی سبحان اللہ. ارے کئی کو چھڑنا بولے نہیں ہضم کر سک رہا اسے، کیسا ہضم کرے گا؟ لوہار وڑی میں بیٹھ کر روحانی شیشہ پہن لیا ہے، اور یہ شیشہ کسی پتھر سے نہیں پھوٹتا، یہ حسین کی یاد میں پہنا گیا ہے. یہ شیشہ عام انسانوں کو نہیں دکھتا ہے، یہ شیشہ شیاطین کو دکھتا ہے، جنات کو دکھتا ہے، موکلوں کو دکھتا ہے. وہ ٹچ کرنے سے پہلے سوچتے ہیں اس کے اندر 10 محرم کی دعا زین العابدین بھی موجود ہے، اور جو بزرگوں کا عطا کیا ہوا وہ دعا بھی اس کے اندر موجود ہے. ٹچ نہیں کر سکتے. لہٰذا میرے دوستو، آج جو دعا پڑھائی جاتی ہے اسے بچوں کا کھیل اور تماشا مت سمجھنا، اس کو یقین کے ساتھ پڑھو، اور یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو فائدہ بہت ہے. میں آپ حضرات کے سامنے یہ دعا پڑھانے کے لیے بیٹھا تھا.